بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معروف سکالر ڈاکٹر ذاکر نائک آج بدھ کو کراچی پہنچیں گے۔ تفصیلات کے مطابق کراچی ایئرپورٹ پر جامعہ بنوریہ عالمیہ کے طلباء اور اساتذہ، گورنر کامران ٹیسوری، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور میئر کراچی مرتضیٰ وہاب اور دیگر ڈاکٹر ذاکر نائک کا شاندار استقبال کریں گے۔ وہاں سے ڈاکٹر ذاکر نائک قافلے کی شکل میں مقامی ہوٹل پہنچیں گے۔ آج بدھ کو ڈاکٹر صاحب جامعہ بنوریہ عالمیہ پہنچیں گے، جہاں بنوریہ میں زیر تعلیم 74 ممالک کے طلباء اور اساتذہ کی جانب سے ان کا پرتپاک استقبال ہوگا، جس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک علماء اکرام اور اساتذہ سے ملاقاتیں اور طلباء سے خطاب کریں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک جامعۃ الرشید اور کراچی کی دیگر معروف دینی جامعات کا دورہ بھی کریں گے اور مختلف سیاسی، سماجی اور مذہبی شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اور دیگر علماء اکرام و اہم شخصیات سے بھی ملاقاتیں طے ہیں۔ ذاکر نائک 4 اکتوبر کو سرکاری ادارے کا دورہ کریں گے۔ امکان ہے کہ وہ اتوار کو مزار قائد پر تقریب سے خطاب بھی کریں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک 7 سے 10 اکتوبر تک کچھ نجی ملاقاتیں اور پروگرامز میں شرکت کریں گے اور 11 اکتوبر کو ڈاکٹر ذاکر نائک کراچی سے لاہور کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین و سامعین، اس سے پہلے اسلام آباد میں پاکستانی اینکر سے گفتگو کرتے ہوئے فلسطین کی صورتحال پر مسلم دنیا کے اقدامات کے حوالے سے سوال پر ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنا تھا کہ مسلمان ممالک کو نیٹو کی طرح کا اتحاد تشکیل دینا چاہیے۔ نیٹو کے 32 ممالک ہیں۔ اگر کسی ایک ملک پر حملہ ہو تو تمام ممالک پر حملہ تصور ہوتا ہے۔ ذاکر نائک کا کہنا تھا کہ 57 اسلامی ممالک کو بھی نیٹو کے اصولوں پر مبنی ایک اتحاد تشکیل دینا چاہیے۔ اس طرح مسلمان ممالک زیادہ طاقتور ہوں گے، لیکن افسوس کہ مسلمان تقسیم کا شکار ہیں۔ مسئلہ فلسطین کے حوالے سے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، اس پر مزید جواب دیتے ہوئے ذاکر نائک کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے ہر مسلمان کم از کم دعا تو ضرور کر سکتا ہے، اور اس کے لیے بہترین وقت تہجد کا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں اس حوالے سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آگاہی پھیلانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں پرامن احتجاج کرنا چاہیے۔ احتجاج کافی مؤثر ہوتا ہے۔ ذاکر نائک کا کہنا تھا کہ ہمیں اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کو انفرادی طور پر جتنا بھی ہو سکے فلسطینیوں کی مالی امداد کرنی چاہیے، چاہے وہ 100 روپے ہوں یا 1000 روپے۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنا تھا کہ مسلمانوں کو عالمی عدالت میں اسرائیل کے خلاف مقدمات درج کروانے چاہئیں۔ مسلمانوں کی میڈیا کو چاہیے کہ فلسطین کے حوالے سے اپنی آواز کو بلند کیے رکھیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا مزید کہنا تھا کہ اگر مسلمان قرآن و سنت پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور زیادہ آئے گی۔ اس کے علاوہ اگر مسلمان اسلامی نظام نافذ کریں اور خلافت کا قیام کریں تو انشاءاللہ اس طرح کے مسائل کبھی نہیں ہوں گے۔